یہ وہ مہم تھی جس میں تلواروں سے زیادہ صبر، ایمان اور قربانی کی آزمائش ہوئی۔ عرب کی جھلسا دینے والی گرمی اور لمبا سفر، اور سامنے دنیا کی سب سے بڑی طاقت رومن سلطنت۔ مدینے سے 30,000 کا لشکر نکلا، مگر ان کا راستہ آسان نہ تھا۔ کچھ لوگ سچے ایمان کے ساتھ اس وقت نکلے تھے اور کچھ منافقین پیچھے رہ گئے تھے۔ یہ وہ موقع تھا جب صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی دولت، اونٹ اور یہاں تک کہ آخری کھجور تک اللہ کی راہ میں پیش کر دی۔ اسی مہم کو تاریخ نے جیش الاسرا یعنی تنگی کے لشکر کا نام دیا۔ سوال یہ تھا کہ کیا مسلمان تبوک میں رومی سلطنت کا مقابلہ کر سکیں گے؟ تبوک کا سفر صرف ایک جنگ نہیں تھا، یہ ایمان کی سب سے بڑی آزمائش بننے والا تھا۔ اگر آپ غزوہ تبوک اور اس کا تاریخی پس منظر جاننا چاہتے ہیں تو یہ سب اس ویڈیو میں۔ سن 9 ہجری میں عرب کی سیاسی صورتحال تیزی سے بدل چکی تھی۔ فتح مکہ، غزوہ حنین اور طائف کے بعد پورا جزیرہ عرب میں اسلامی ریاست اب مکمل مضبوط ہو چکی تھی۔ اسی دوران خبریں آئی کہ رومن سلطنت یعنی بازنطینی امپائر عرب کے شمالی علاقوں میں فوج کو جمع کر رہا ہے۔ شام کے گورنر اور بعض عرب عیسائی قبائل نے مسلمانوں کے خلاف اتحاد بنانے کی بھی اس وقت کوشش کی۔ دوستو، جب یہ خبر مدینے پہنچی تو حالات نہایت سنگین محسوس ہوئے، کیونکہ رومن اس وقت دنیا کی سب سے بڑی طاقتوں میں شمار ہوتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطرے کو نظر انداز کرنے کے بجائے اب پیشگی اقدام کا فیصلہ فرمایا۔ عام طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کی سمت یا کس کے خلاف یا کس میدان میں ہونی ہے خفیہ رکھتے تھے، مگر اس بار سفر کی دوری اور خطرے کی شدت کی وجہ سے کھلے عام اعلان کیا گیا کہ لشکر اسلام کو شام کی سرحد کی طرف یعنی تبوک کی طرف جانا ہے۔ اس وقت موسم انتہائی گرم تھا، کھجوروں کی فصل بھی مکمل تیار تھی اور سفر بہت طویل تھا۔ اس کے باوجود مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ وہ اس مہم میں شریک ہوں۔ یہ صرف ایک جنگی تیاری نہ تھی بلکہ ایمان کی کڑی اور بڑی آزمائش تھی۔ منافقین کے لیے یہ موقع بہانہ بنانے کا بن گیا، جبکہ سچے مسلمان مومن اس آزمائش کو اللہ کی راہ میں قربانی سمجھ کر قبول کرنے لگے۔ غزوہ تبوک کی تیاری اسلامی تاریخ کی سب سے مشکل فوجی تیاری میں سے ایک تھی۔ اس وقت شدید گرمی، سفر لمبا تھا اور وسائل کی کمی کے باعث اس لشکر کو جیش الاسرا یعنی تنگی کا لشکر کہا گیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب مسلمانوں کو کھل کر مالی مدد کرنے کی دعوت دی تاکہ اس مہم کے لیے سامان، سواری اور خوراک کا انتظام ہو سکے۔ اس موقع پر صحابہ کرام نے بے مثال قربانیاں پیش کی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑی مقدار میں مال اور 300 اونٹ اور سامان پیش کیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اپنی آدھی دولت لے آئے، جبکہ حضرت ابو بکر صدیق نے اپنا تقریباً سارا مال اللہ کی راہ میں پیش کر دیا۔ غریب صحابہ کرام بھی پیچھے نہ رہے۔ بعض لوگ چند کھجوریں لے کر آئے اور کچھ ایسے بھی تھے جن کے پاس سواری نہ تھی، مگر وہ جہاد میں شرکت کے شدید خواہش رکھتے تھے۔ لشکر اسلام کی تعداد تقریباً 30,000 تک پہنچ گئی، جو اس وقت تک مسلمانوں کا سب سے بڑا لشکر تھا۔ اس لشکر میں 10,000 گھڑ سوار بھی شامل تھے۔ وسائل کی کمی کے باوجود ایمان اور عزم نے اس لشکر کو مضبوط بنایا۔ جب لشکر کی تیاری مکمل ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے اہل خانہ اور شہر کی نگرانی کے لیے چھوڑا اور خود لشکر کے ساتھ شمال کی طرف روانہ ہوئے۔ یہ سفر تقریباً 700 کلومیٹر طویل تھا اور شدید گرمی کے موسم میں طے کیا جا رہا تھا۔ راستے میں
پانی کی کمی اور تھکن نے لشکر کو سخت آزمائش میں ڈال دیا۔ اس راستے میں لشکر اسلام کے ساتھ چند اہم واقعات بھی پیش آئے۔ جب لشکر اسلام تبوک کے لیے روانہ ہو چکا تھا تو اس وقت صحابی ابو خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ مدینے میں اپنے باغ میں بیٹھے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام شدید گرمی میں جہاد کے لیے نکلے ہوئے ہیں جبکہ وہ آرام میں ہیں۔ یہ سوچ کر وہ فوراً کھڑے ہوئے اور کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گرمی میں نکلے ہوں اور میں سایہ یا ٹھنڈک میں بیٹھا رہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے فوراً سامان لیا اور تبوک کے رستے میں جا کر لشکر سے جا ملے۔ ابن کثیر اور طبری میں ایک واقعہ اس طرح آتا ہے کہ راستے میں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اونٹ گم ہو گیا۔ منافقین نے اس وقت طنز کیا کہ جو شخص آسمان کی خبریں دیتا ہے مگر اس کو اپنے اونٹ کا پتہ تک نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے مجھے اس مقام کا بتا دیا ہے جہاں اونٹ کو چھپایا گیا ہے۔ بعد میں اونٹ واقعی اسی جگہ سے ملا۔ ایک موقع پر لشکر اسلام کو پانی کی شدید قلت کا سامنا ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت دعا فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے رحمت کی بارش نازل فرمائی جس سے لشکر کو راحت ملی۔ اسی طرح بعض مقامات پر منافقین نے بددلی پھیلانے کی کوشش بھی کی مگر مخلص صحابہ کرام ثابت قدم رہے۔ اسی راستے میں اصحاب حجر قوم سمود کے کھنڈرات کے علاقے سے گزرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ہدایت دی کہ یہاں زیادہ دیر نہ ٹھہریں اور عبرت حاصل کریں۔ یہ سفر صرف ایک فوجی پیش قدمی نہیں بلکہ ایمان، صبر اور اللہ پر توکل کی عملی مثال بن گیا۔ کئی دنوں کے طویل سفر کے بعد لشکر اسلام بالا آخر شام کی سرحد کے قریب تبوک کے مقام پر پہنچا، لیکن اسی دوران منافقین نے مدینے کے قریب ایک مسجد تعمیر کی جسے بعد میں مسجد زرار کہا گیا۔ ان کا مقصد عبادت نہیں تھا بلکہ مسلمانوں کے درمیان اختلاف پیدا کرنا تھا اور اپنے لیے ایک خفیہ مرکز بھی بنانا تھا۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ اس مسجد میں نماز پڑھیں تاکہ اسے اہمیت مل جائے، مگر اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے ان کے اصل مقصد کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظاہر کر دیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر اس مسجد کو گرا دیا گیا کیونکہ وہ فتنہ اور نفاق کا مرکز بن چکی تھی۔ یہ واقعہ اس بات کی واضح مثال تھا کہ اسلامی معاشرے میں ظاہری دینداری کے پیچھے چھپے فتنے کو برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ اب طویل سفر کے بعد جب اسلامی لشکر تبوک پہنچا تو صورتحال توقع سے مختلف نکلی۔ رومن فوج، جس کے بارے میں اب خبر آئی تھی کہ رومن فوج میدان میں موجود نہیں ہے، تاریخی روایات کے مطابق رومن حکمرانوں کو مسلمانوں کے بڑے لشکر کی خبر مل چکی تھی اور انہوں نے براہ راست مقابلے سے گریز کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک میں تقریباً 20 دن اب قیام کیا تھا۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شمالی عرب کے مختلف قبائل اور مقامی حکمرانوں کے ساتھ معاہدے کیے۔ ان میں ایلا، جربا اور ازرا کے حکمران شامل تھے جنہوں نے اسلامی ریاست کے ساتھ امن معاہدہ کیا اور جزیہ ادا کرنے پر رضامندی ظاہر کی، اور اس وجہ سے اسلامی ریاست کا اثر شام کی سرحدوں تک پھیل گیا۔ یہ مہم بغیر بڑی جنگ کے ختم ہوئی مگر اس کی سیاسی نتائج بہت اہم تھے۔ رومن سلطنت کو واضح پیغام مل گیا کہ مسلمان اب ایک مضبوط طاقت بن چکے ہیں اور عرب قبائل بھی اسلامی ریاست کی قوت کو تسلیم کرنے لگے ہیں۔ غزوہ تبوک کے موقع پر ایک مشہور واقعہ صحابی کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی بیان کیا جاتا ہے۔ وہ ایک مخلص مسلمان تھے
مگر کسی عذر کے بغیر اس مہم میں شریک نہ ہو سکے۔ ابتدا میں انہوں نے سوچا کہ بعد میں لشکر سے جا ملیں گے، مگر وقت گزر گیا اور وہ مدینے میں ہی رہ گئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے واپس آئے تو جن لوگوں نے شرکت نہیں کی تھی وہ مختلف بہانے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے سچ بولنے کا فیصلہ کیا اور عرض کیا کہ ان کے پاس کوئی خاص عذر نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے معاملے کو اللہ کے فیصلے پر چھوڑ دیا اور حکم دیا کہ ان سے وقتی طور پر تعلقات محدود رکھنے چاہیے۔ 40 یا 50 دن تک کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے 2 ساتھی سخت آزمائش سے گزرے۔ آخرکار اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیات کے ذریعے ان کی توبہ کو قبول ہونے کا اعلان فرمایا۔ یہ واقعہ سچائی، صبر اور اللہ پر اعتماد کی عظیم مثال بن گیا۔ اسی طرح واپسی کے سفر میں کچھ منافقین نے خفیہ طور پر منصوبہ بنایا کہ رات کے وقت ایک تنگ گھاٹی میں نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کو گرا دیا جائے، مگر اللہ نے اس سازش کو ظاہر کر دیا اور حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان لوگوں کو بھگا دیا۔ غزوہ تبوک بظاہر بغیر جنگ کے ختم ہوا، مگر اس کے اثرات بہت گہرے تھے۔ سب سے پہلے تو اسلامی ریاست کی طاقت پورے عرب میں واضح ہو گئی۔ عرب کے قبائل نے دیکھ لیا کہ مسلمان دنیا کی بڑی طاقت یعنی رومن سلطنت کے مقابلے کے لیے بھی تیار ہیں۔ اسی مہم کے بعد عرب کے مختلف قبائل مدینے آ کر اسلام قبول کرنے لگے۔ اسی وجہ سے سن 9 ہجری کو عام الوفود یعنی وفود کا سال بھی کہا جاتا ہے۔ سیاسی طور پر اسلامی ریاست کی سرحد شمال کی طرف مضبوط ہو گئی اور شام کے قبائل مسلمانوں کے اتحادی بن گئے۔ غزوہ تبوک نے ایک اور اہم حقیقت بھی واضح کی کہ آزمائش کے وقت مخلص مومن اور منافقین الگ ہو جاتے ہیں۔ یہی مہم اسلامی تاریخ میں ایمان، قربانی اور سیاسی بصیرت کی ایک بڑی مثال بن کر سامنے آئی۔ تو دوستو یہ تھا غزوہ تبوک کا تاریخی پس منظر۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ میں اپنی فیڈ بیک دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہماری ان ویڈیو کو بھی ضرور دیکھیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم۔